ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسی وادی کے بارے میں بتائیں گے جو خوبصورت ہونے کے باوجود سیاحوں کی نظر سے اوجھل ہے۔ وادی گجال چین اور افغانستان کے ساتھ واقع پاکستان کا سرحدی علاقہ ہے۔ چین کے ساتھ گجال کی سرحد ہنجراب کے مقام پر ملتی ہے، جو سطح سمندر سے 11 فٹ بلندی پر ہونے کی وجہ سے سالہ سال برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ گجال کا سرحدی گاؤں مسگر بھی چین کے صوبے سنکیانگ کے ساتھ براہ راست منسلک ہے۔ شمال مغرب میں گجال کا علاقہ چورسن واقع ہے، جس کی سرحدیں براہ راست افغانستان کے علاقے واہان سے لگتی ہیں۔ واہان کا علاقہ 2 میل چوڑا ہے، جس کے بعد تاجکستان کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ پاکستان کو چین سے ملانے والی شاہراہ قراقرم بھی وادی گجال سے گزرتے ہوئے ہنجراب کے سیاحتی مقام پر چین میں داخل ہوتی ہے۔ اپنے جغرافیائی خصوصیات کی بنیاد پر وادی گجال دفاعی اور کاروباری اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وادی گجال کی آبادی 30,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ اس علاقے میں 3 ثقافتی گروہ آباد ہیں، جن میں زیادہ تعداد وحی زبان بولنے والوں کی ہے۔ گجال میں وحی کے علاوہ برشو نسل کے لوگ بھی آباد ہیں، جن کی مادری زبان بروشکی کہلاتی ہے۔ ایک اور منفرد ثقافتی گروہ ڈوماکی زبان بولنے والوں کی ہے، جو تعداد میں بہت زیادہ کم ہے اور ان کی زبان اور ثقافت کو شدید اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق ہیں۔ وادی گجال ریاست ہنزا کا حصہ تھا اور اس علاقے پر ریاست ہنزا کے والی کی حکومت تھی۔ ریاست ہنزا میں وادی گجال کو دفاعی اور زراعتی اعتبار سے اہم مقام حاصل تھا۔ وادی گجال کا ایک گاؤں گلمت ریاست ہنزا کے گرمائی صدر مقام کی حیثیت رکھتا تھا اور میر آف ہنزا یہاں پر دربار بھی منعقد کرتا تھا، جس میں مقامات کے فیصلے سنانے کے علاوہ مختلف مسائل پر گفت و شنید بھی کی جاتی تھی۔ میر آف ہنزا کے دربار میں علاقائی رقص اور موسیقی کا بندوبست بھی کیا جاتا تھا، جبکہ محل کے سامنے موجود محسوس اور مستطیل میدان بھی علاقے کی مشہور کھیل پولو بھی کھیلا جاتا ہے۔ 1947 میں پاکستان وجود میں آیا، جس کے بعد والی ہنزا میر محمد اذن خان نے گلمت سے ایک ٹیلی گرام کے ذریعے اپنی ریاست کا الحاق پاکستان کے ساتھ کیا۔ الحاق کے باوجود وادی ہنزا ایک الگ ریاست کے طور پر 1947 تک اپنی جداگانہ شناخت قائم رکھ سکی۔ تاہم 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو حکومت کی سیاسی اصلاحات کے نتیجے میں سقوط ریاست ہنزا واقع ہوا اور تب سے لے کر آج تک وادی گجال انتظامی طور پر ایک تحصیل کی حیثیت سے گلگت بلتستان کے سب ڈویژن ہنزا میں شامل ہے۔ مقامی سطح پر اسے بالائی ہنزا بھی کہا جاتا ہے، تاہم سرکاری کاغذات میں علاقے کا نام گجال ہے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔